بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ کو بظاہر خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پئیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کی بعد گڑ کھایا کریں۔ پاخانہ نارمل نہ آتا ہو تو اجوائن پھونک لو، پاخانہ نارمل آئے گا۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ مچھلی کھانے سے جلد چمک جاتی ہے۔ رات کو زیادہ موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے اور نظر کمزور ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کھانا پورا دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلا دو، اس سے دودھ میں اضافہ ہو جائے گا۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ بوڑھے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لو، معدہ 70 سال تک ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ جو شخص صبح نہار منہ جلدی اٹھ جاتا ہے اس کے گھر میں رزق آتا ہے۔ ہر ہفتے سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا اور یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ زیادہ سونے سے آپ سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی سے منہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ حاملہ عورت خربوزے کھا لے، بچہ گول مٹول پیدا ہوگا۔ املی کا شربت پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ بھی وہ باتیں سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ کڑوی بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کریں، جو بھی پڑھو گے یاد رہے گا۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپسی آ جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام ٹائپ کر دیں۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کیا کریں۔ جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے تو وہ پالک کھانے سے گریز کریں کیونکہ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے، کھڑکیاں
تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں اور اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت چلائیں۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہو تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کریں اور اس کے بعد نہا لیں، سستی اور تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی اندرونی میل صاف ہو جاتی ہے۔ فالسی کا جوس پینے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ فالسی کا جوس پینے سے معدے کی کمزوری اور گرمی دور ہوتی ہے۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 5 کھجوریں کھانی چاہیے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور یہ آنکھوں کے لیے بہترین ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پئیں گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا، تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے، موٹاپا آ جائے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں، اگر انہیں ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آسان سا طریقہ عرق گلاب میں نمک اور آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائیں۔ کچھ دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے تو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال بہترین ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نمبر 1، جاگتے رہنے سے۔ نمبر 2، صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے۔ نمبر 3، رات کو نیند پوری نہ کرنے سے۔ نمبر 4، صبح کے وقت چہل قدمی نہ کرنے سے۔ نمبر 5، منفی باتیں سوچنے سے۔ نمبر 6، پانی کم استعمال کرنے سے۔ ابلے ہوئے انڈے کثرت سے کھانے سے۔ سردیوں میں دھوپ میں نہ بیٹھنے سے۔ یہ سب چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اس پگول کا چھلکا ایک گلاس کے اندر شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑنے لگے ہیں، سر کی جلد نظر آنے لگے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو۔ اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ معدے کی گرمی ہے۔ اگر آپ معدے کی گرمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اسپغول یا تخم ملنگے کا استعمال کریں۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پیسی ہوئی ہلدی پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پہ لگائیں۔ جب تک خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں۔ غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھوں اور پاؤں کا مساج کریں۔ ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ مسکرانا ایک صدقہ ہے۔ پالک میں ثابت لیموں ڈال کر کھا لیا جائے، گاجر اور لیموں کو پکا کر کھا لیا جائے تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ کھانے کے بعد گرم پانی پیو، کھانے کی نالی صاف رہے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں ایک لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے
جتنا کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزانہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ دودھ پی کر سونے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹاپے سے بچے رہیں، بیماریاں آپ کو نہ لگیں، تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ کھانا زیادہ کھانے سے بیماریاں بھی زیادہ لگتی ہیں۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنا ہے تو دہی کا استعمال کریں۔ دہی کے فائدے: دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ دہی استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، سر کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے، آنتوں کی صفائی کرتا ہے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام ٹائپ کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو آج جمعہ مبارک۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کریں۔ درد جیسا بھی ہوگا دور ہو جائے گا۔ پاؤں پر مالش کرنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ 8 ایسی بیماریاں جن میں کیلا مفید ہے: زبان پر چھالے، پیچس، آنتوں کے پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، خشک کھانسی اور امراضی قلب اور مثانے کی کمزوری۔ جسمانی کمزوری میں مردانہ کمزوری میں بھی کیلے کا استعمال بہت مفید ہے۔ سیب کے درخت کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا اور اس سے آپ کے منہ کے چھالے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ فالسے کے استعمال سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ سخت داغوں میں سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کی بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو وہ مولی کا رس سر میں لگا لیا کریں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو تو وہ ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھایا کریں۔ بھولنے کی شکایت دور ہو جائے گی، یادداشت مضبوط ہوگی۔ دانتوں میں کیڑا ہو یا سوراخ بن جائیں تو دانتوں میں سے خون آتا ہو، پھٹکڑی کو پانی میں مکس کر کے دانتوں کی جڑوں میں لگا دیں، اس سے دانتوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا، مسوڑے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دانتوں میں کیڑا لگا ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ پھٹکڑی کو تھوڑا سا پیس کر سرسوں کے تیل میں ملا لیں اور روئی کی مدد سے دانتوں کے اوپر لگا لیں، دانتوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ شام کو دہی مت کھاؤ، اس سے معدہ خراب ہو جائے گا۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ ملٹھی چبانے سے پیلے دانت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو، نہار منہ کھا لیا کرو،
آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کمزور افراد کے لیے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ اسپغول کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو۔ درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ خالی پیٹ انار کھائیں، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا اور انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ جو انسان پاؤں پر تیل لگا کر سوتا ہے وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور اسے سکون کی نیند آتی ہے۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرو، دل کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ ہری مرچی سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ روزانہ چائے پینے سے موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے اسکن خراب ہوتی ہے، ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ چائے کا استعمال کم کر دو۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ کو پیدا کرتا ہے۔ چیونگم چبانے سے دماغ کی آکسیجن کی روحانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے دھیان پڑھائی کی طرف جاتا ہے۔ چیونگم چبانے سے یاد رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیونگم چبانے سے مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ شام کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چکر آنا، یہ سب علامات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنا صبح کا ناشتہ بہترین کریں۔ اگر آپ کے منہ کے چھالے ہیں اور مثانے کی کمزوری ہے تو اس کے لیے تکھو ملنگی کا استعمال کریں۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لیا کریں۔ انڈے کھاؤ، معدے کا درد نہیں ہوگا۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ سورج مکھی کا تیل دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بند گوبھی کے پتوں کو ابال کر پی لیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ قبض، گیس، پیچس، مروڑ، کھٹی ڈکار آنا سب ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ وزن کو بہت جلدی کم کرتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال سلاد میں بھی کیا کریں۔ انار کا جوس پی لو۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھائیں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پسی ہوئی سونف کی کھا لو۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے مضبوط رہتے ہیں۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہری سبزیاں کا استعمال کریں۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گلے میں خراش ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچیں پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ جمع کے دوران کبھی پانی مت پئیں
ورنہ گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔